السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو ہدایت مل کے رہتی ہے اور کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں کہ کفر کی دلدل میں زندگی گزارنے والے، پتھروں کو بتوں کو پوجنے والے آئے دن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، وہیں دوسری طرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے، خود کو مسلمان کہلانے والے، قرآن پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، وہ اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جاتے، اور ایکس مسلم کے نام سے بہت سے نوجوان سوشل میڈیا پر اس طرح کے آ کر کے اسلام کے خلاف بد زبانی کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو غلط طریقے سے پیش کر کے اسلام کو بدنام کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ کہاں تھے، کہاں پہنچ گئے، کیا سے کیا ہو گئے؟ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ جسے اپنے دین کے لیے چنتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ دھتکار دے، اپنی نظروں سے اتار دے، وہ ایمان کی روشنی میں پیدا ہونے کے باوجود بھی کفر کی تاریکی میں چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ چاہتے ہدایت دیتے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مٹا دیتے اور جس کو چاہتے ہیں ثابت قدم رکھتے ہیں، ثابت رکھتے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر بھی ایک ایسا واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ایک کلیسا کا پادری، جس نے 15 سال تک اپنی قوم کی پیشوائی کا فریضہ انجام دیا، جو لوگوں کا مذہبی امام تھا، مذہبی پیشوا تھا، اس نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام کا اعلان کر دیا۔ لیکن حیرت اور حیرانی، تعجب اس بات پہ ہوتا ہے جس طرح وہ اسلام کی طرف آئے اور جو چیز ان کی ہدایت کا ذریعہ بنی، یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ تعجب خیز ہے اور قابل رشک ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ان کا نام ہے ابراہیم رتیش مودھ۔ ان کی ہدایت کا واقعہ یہ خود لکھتے ہیں کہ میں 15 برس سے افریقہ کے کلیسا میں پادری کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ ایک دن مجھے خواب نظر آیا، اور پھر وہی خواب مجھے بار بار نظر آیا۔ مجھے جب بار بار نظر آیا تو مجھے حیرانی ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ کی طرف سے، بنانے والے کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ وہ خواب کیا تھا؟ اس خواب کے اندر انہیں حکم دیا جا رہا تھا کہ تم اپنے آپ بھی اور اپنی قوم کو، اپنے پیروکاروں کو سفید کپڑے پہناؤ۔ میں سمجھ گیا کہ سفید کپڑا تو مسلمانوں کا ہے، اس لیے یہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ ایک ہی محفل میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ! کیا ہی ایمان افروز واقعہ ہے کہ کوئی ان کو سمجھانے کے لیے نہیں گیا، کوئی دین کا پیغام، دین کی دعوت لے کر نہیں گیا، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے خواب ہدایت بن کر کے آیا، اور اسی نے ان کی زندگی کو بدل ڈالا۔ یقیناً یہ اللہ کی نظر میں اتر جانے کی علامت ہے، اللہ کی نظر میں بس جانے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، جس بندے کو اس طرح ہدایت فرمائے، یقیناً وہ بندہ اللہ کی نظر میں بڑا محبوب ہوگا، اللہ کی نظر میں بڑا پسندیدہ ہوگا۔ اللہ نے کس قدر اس پہ محبت کی ہوگی، کس قدر پیار کیا ہوگا کہ اس کو ڈائریکٹ اپنی جانب سے ہدایت دی ہو۔ یہ ابراہیم اس وقت حج پر آئے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے ارض مقدس پر قدم رکھا تو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا، اور نہایت آہوزاری کے ساتھ رو رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو کفر کی گندگی سے نکال کر کے ہدایت کی روشنی میں کس طرح لا کر کے کھڑا کیا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت عجیب واقعہ ہے، ایمان افروز واقعہ ہے۔ یقیناً آپ کا ایمان بھی اس واقعے کو سن کر کے تازہ ہوا ہوگا، لیکن یہ سبق ہے، عبرت ہے ان مسلمانوں کے لیے، ان بھولے بھالے مسلمانوں کے لیے جو دوسرے لوگوں سے متاثر ہو کر، دوسرے مذاہب سے متاثر ہو کر اسلام کو چھوڑ دیتے۔ کیا دولت ہے اسلام، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت دے،
کیسے کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان دے رہا ہے اور کس انداز سے دے رہا ہے۔ یہ واقعات آپ لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور آپ لمحے میں بغیر سوچے سمجھے ایمان کا سودا کر ڈال۔ یہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ دنیا جہان کی سب سے بڑی دولت ہے، اس لیے اس کو ضائع نہ کرو، اور اللہ نے یہ دی ہے تو اس کی قدر کرو، اور مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں کرتے رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر